تو اللہ جل جلالہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اپنے مالوں میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی فقر کے خوف سے خرچ نہ کرنا، یہ سوچ کر کہ اگر یہ مال میں نے خرچ کر دیا تو یہ مال میرا ختم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، تو یہ سوچ کر مال کو جمع کرنا اور خرچ نہ کرنا یہ فقر کے خوف سے نہ خرچ کرنے کے مطابق ہے۔ اور فرمائے کہ یہ انسان ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بادل جو ہے ایک پتھریلی جگہ پر بہت زیادہ خوب برسا، اور اس پانی جو برسا ہے اس نے ایک نالی کی شکل اختیار کی اور وہ پانی چل پڑا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چل پڑا پانی کے ساتھ، یہ کہاں جا رہا ہے پانی؟ تو اس نے دیکھا کہ آگے ایک باغ ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے، وہ بیلچے کے ذریعے اس پانی کو باغ کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ آدمی اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب اس نے نام بتایا کہ یہی نام میں نے بادل سے سنا تھا کہ بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، تو آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ پانی جو ہے آپ کے ضرورت کے مطابق پانی برستا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے باغ میں جتنا پھل پیدا ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، غریبوں پر، مسکینوں پر، جس کو ضرورت میں اس پر تقسیم کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں پر، اور ایک حصہ میں اسی باغ پہ لگا لیتا ہوں۔ تو اس نے پہلے سے حصہ مقرر کیا تھا کہ میں نے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اب دیکھو جب اس کے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ جو ہے بادل کو حکم دیتا ہے کہ میرے فلاں بندے کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے زمانے میں جو اولیاء کرام گزرے ہیں وہ اپنے کمائی میں سے ایک خاص حصہ مقرر کر لیتے تھے کہ اتنا حصہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اس لیے جو ہے اللہ جل جلالہ پھر ان کے مالوں میں برکت بھی ڈال دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، گناہگار فاحشہ عورت، اللہ نے صرف ایک عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ ایک مرتبہ وہ راستے پر جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے کتے کو، حالانکہ کتے کو کوئی پسند تو نہیں کرتا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کتے کو پیاس لگی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی کتے کی۔ تو اس عورت نے کیا کیا کہ اپنے جوتے کو نکالا، چمڑے کا جوتا تھا، اور اپنے چادر کے ساتھ باندھ کے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا اس نے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس عورت کی مغفرت کر دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانداروں پر، جانوروں پر رحم بھی کیا جاتا ہے، اس کا بھی ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل، ہر وہ مخلوق جو سانس لیتا ہے اگر آپ اس پر رحم کرتے ہو، جانوروں پر اور انسانوں پر، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جب آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہو تو اللہ جل جلالہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے خوشخبری ہے
کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی نیکیوں کی صورت میں اس کو بدلہ ملتا ہے. لیکن جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، کافر ایمان نہیں لاتا لیکن نیک عمل کرتا ہے، تو اس کو اس کے نیک عمل کا بدلہ صرف دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. لیکن مومنین کو دنیا میں بھی حصہ ملتا ہے اور آخرت میں کئی گنا زیادہ سے اس کو حصہ ملتا ہے نیکیوں کی صورت میں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے گا، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جیسے سردی کا موسم ہے، جیکٹ وغیرہ ہے، چادریں ہیں، کوئی غریب ہے، اگر آپ نے اس کو کپڑے دیے، جیکٹ دیا، چادر پہنائی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں اس کو قیامت کے دن جنت کا سبز لباس پہنائے گا. اس کو پھر فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کچھ کھلائے گا، اللہ جل جلالہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ جل جلالہ اس کو ایسی شراب جنت پلائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی. حالانکہ شراب جو ہے دنیا میں حرام ہے، گندی چیز ہے، منہ سے بدبو بھی آتی ہے، لیکن جنت میں جو شراب ہوگا اس پر مہر لگی ہوگی، اس سے بدبو نہیں آئے گی. تو فرماتے جو انسان دنیا میں کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلائے گا کسی پیاسے کو، تو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اس کو جنت میں وہی شراب پلائے گا. آگے قرآن میں فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. فرماتے ہیں نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوں گے اور دہشت کے عجائب دیکھتے ہوں گے. نیک لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، قیامت کے بہت سخت دن ہوگا، لیکن وہ لوگ مسحریوں پر، ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، خوش ہوں گے، کوئی غم اس کو نہیں ہوگا. آگے فرماتے اے مخاطب تو ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت دیکھے گا، یعنی اس کے چہروں کو دیکھے گا، وہ بہت خوش ہوں گے. ان کو پینے کے لیے خالص شراب دیا جائے گا جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. حرص کرنے والوں کو اس چیز میں حرص کرنا چاہیے، یعنی حرص کرنے کی چیز یہی ہے. ہم تو دنیا میں حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کے پاس مال ہے، گاڑی ہے. اصل حرص تو یہی ہے، حسد کرنا، کہ انسان دین میں حرص کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یا دین کے کاموں میں حسد کرنا کہ ایک نے 100 روپے خرچ کیے میں 200 خرچ کروں گا، اس نے 1 سے 12 پڑھے میں 2 سے 12 پڑھوں گا، اس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہی فائدہ مند ہے. یہ چیز انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی. لیکن اگر آپ دنیاوی کاموں میں کسی کے ساتھ حسد کرو گے، حرص کرو گے، تو یہ آپ کے نیکیوں کو ایسے جلا دے گا، یہ حسد جیسے خشک گھاس آگ کے ساتھ جل جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سورہ بقرہ میں جو اللہ نے فرمایا، یعنی اس خوف سے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا ہے. آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ جل جلالہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں شیطان تم کو محتاجی اور فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ جل جلالہ تم سے خرچ کرنے پر اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے. اللہ جل جلالہ وسعت والے ہیں، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. یعنی شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو ڈراتا ہے کہ یہ کام نہ کرو. یعنی اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے انسان تو شیطان اس کو ڈراتا ہے، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ اس کو ڈراتا ہے کہ بھئی آپ غریب ہو جاؤ گے، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو.
لیکن اللہ جل جلالہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ جل جلالہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ اس کے 10 گنا اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر 1 روپے خرچ کرے گا تو 10 روپے کے بدلے میں اللہ اس کو عطا کرے گا، اور آخرت میں بغیر حساب کوئی حساب نہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ اگر انسان فوراً خرچ کر دے، اس کو فوراً ہی پیسے مل جائے تو پھر تو ہر کوئی اس کام میں لگ جائے گا۔ تو یہی تو حاصل امتحان ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے صبر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو اس کو بدلہ ملے گا اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا اس کو، یا تو اس کو مال کی صورت میں واپس مل جائیں گے 10 گنا اس کا، یا جو ہے اس کے کاروبار میں کسی اور طریقے سے اس کو فائدہ ہو جائے گا، یا جو ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس کے گھر میں بیماری آنے والی ہے، یا اس کے کاروبار میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس صدقے کی برکت سے اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ الصدقہ ترد البلاء، صدقہ ہر مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور فرماتے حدیث میں آتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہے کہ جو کبھی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل کنجوسی اور ایک بد اخلاقی۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ فلاں شخص مومن بھی ہے، بخیل بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، تو یہ سچ نہیں ہے۔ یا تو وہ مومن ہو سکتا ہے سچا، یا تو وہ بخیل ہوگا اور بد اخلاق ہوگا۔ یہ بد اخلاقی اور بخل جو ہے یہ کبھی مومن میں جمع نہیں ہو سکتا۔ جس طرح جب دن نکلتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اب دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح آگ اور پانی جو ہے کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں لیکن اگر کوئی انسان مومن تو ہے لیکن اس میں بخل بھی ہے اور بد اخلاقی بھی ہے، اگر بد اخلاقی اور بخل جو ہے بہت زیادہ مقدار میں ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اور وہ بد اخلاقی اور بخل جو ہے اس کے اوپر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مومن ہے اور اس میں تھوڑی سی کنجوسی بد اخلاقی بھی ہے اور ایمان اس کا زیادہ ہے تو ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ اس کی بد اخلاقی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا بخل بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمائے کہ دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگلے حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جنت میں نہ تو چال باز دھوکے باز داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ اگر آپ کاروبار میں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یا آپ نے گھٹیا مال نکل نہیں رہا تھا، آپ نے کسی کو دھوکے کے ذریعے اس کو بیچ دیا، کوئی بھی چیز ہے، کوئی خراب چیز آپ نے کسی کو بیچ دی، چاہے وہ الیکٹرانکس چیز ہے یا کپڑا، کوئی بھی چیز ہے، یا ناپ تول میں کمی، کسی کو دھوکہ دیا، تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، دھوکے باز۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل بہت سے ایسے ساتھی ہیں جب وہ کوئی گھٹیا مال نکال لیتے ہیں کہ دھوکے سے تو دوسرے کو فخر بھی کرتے ہیں اور سناتے ہیں کہ میں نے تو وہ مال نکال لیا اور بڑے اچھے قیمت میں نکالا ہے، لیکن اس بات کا خوف نہیں ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے، ایک اللہ کے ولی تھے، اس کے پاس مرید وغیرہ تو ہوتے ہیں، تو ایک نیا مرید آ گیا نوجوان سا، اس نے کچھ دنوں بعد جو ہے اپنے خلافت اس کو دے دی، اس بزرگ نے۔ تو اس کے باقی جو مرید تھے جو اس کے پاس سالوں سے رہ رہے تھے، وہ ناراض ہو گئے پیر صاحب سے کہ پیر صاحب ہم تو سالوں سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ نوجوان تو ابھی آیا ہے اور آپ نے اپنی خلافت اس کو دے دی۔ تو اس پیر صاحب نے کیا کیا، اسی دن کچھ مہمان آنے والے تھے، تو پیر صاحب نے سب جو اس کے مرید تھے سب کو ایک ایک مرغی جو ہے پکڑا دی کہ یہ جاؤ ایسی جگہ میں اس مرغی کو ذبح کر دو کہ جہاں اللہ آپ کو نہ دیکھے۔ اب کوئی دوڑ رہا ہے درخت کے پیچھے ذبح کر رہا ہے، کوئی کمرے کے اندر ذبح کر رہا ہے، لیکن جو نوجوان تھا جس کو اس نے خلافت دی تھی وہ چلا گیا
اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے ہر جا دیکھ رہا ہے، سب نے مرغی ذبح کر دی، واپس آ گئے، لیکن وہ اس نے ذبح نہیں کی۔ اب پیر صاحب نے ان سب کو جواب دیا کہ آپ نے کہاں مرغی ذبح کی؟ کس نے کہا میں درخت کے پیچھے، کس نے کہا میرے کمرے کے اندر۔ پیر صاحب نے کہا کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھ تو رہا تھا، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ پیر صاحب اللہ جو ہے مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے میں اس کو کہیں بھی ذبح نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں نے اپنی خلافت اس کو اس وجہ سے دی کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ جو انسان دھوکے باز ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جو ہے ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا مال بیچتے ہیں گھٹیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک بخیل انسان، کنجوس، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور خرچ نہیں کرتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، تو ایسا انسان بھی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جو ہے صدقہ کرے، اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ احسان کرے، صدقہ کرے، کسی کی ضرورت پوری کرے اور بعد میں اس کو یاد دلاتا رہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا تھا، تو احسان یاد دلانے والا شخص یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگلے حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ سائے میں تشریف رکھتے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کے رب کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ نقصان میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس خوف سے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اور وہ لوگ فائدے میں ہیں جو اس طرح خرچ کرتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ جس رب نے مجھے عطا کیا وہ بعد میں بھی مجھے عطا کر سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل آدمی جو کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی کہ انسان کنجوس ہے، بخیل ہے، لیکن